دوستو اردو شاعری جو ہے اس سے آپ کسی نہ کسی طریقے سے جڑے رہے ہوں گے، اور ہماری زندگی میں شاعری کا بڑا جڑاؤ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ طریقے سے ہم شاعری سے جڑتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں اسے۔ تو آج ہم موجود ہیں استاد شاعر جناب اسرار اللہ خسرار سے، ان سے بات کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو جس طرح سے آج ہماری ملاقات ہے، سب سے پہلے میں آپ کے آغاز شاعری کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ دراصل آغاز شاعری کی بات تو یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاعری بلکہ ہر فن خدا داد ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب کچھ سیکھتا ہے، پرورش پاتا ہے، اسی طرح سے وہ فن بھی پرورش پاتا ہے، اور بہرحال ایک وقت میں جا کے آدمی اس کا ماہر ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہر کام میں آدمی ماہر ہوتا ہے، ویسے کل ملا کے بہرحال یہ خدا داد صلاحیت ہے، اور جسے قدرت دے دی، جسے خدا نہ دیا ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف آپ کے تعلیمی سفر کی بات کی جائے تو ہاں، تعلیمی سفر کا آغاز جو ہے، شروعات جو ہے وہ ویٹھ گاؤں ہمارے کٹھور سے کچھ 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں سے ہوتا ہے۔ میری والدہ بیمار ہو کے والد صاحب وہاں انہیں چھوڑائے تھے ان کے میکے میں، اور ہم بچے تھے، 4-5 سال کی عمر رہی ہوگی اس وقت۔ ان کا انتقال ہونے کے بعد پھر وہیں پرورش کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہیں ایک دینی مدرسہ ہے، اس میں مجھے داخل کر دیا گیا۔ وہاں میں نے بغدادی قاعدہ پڑھا، تھوڑا بہت الحمد کا سپارہ بھی پڑھا، اردو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چچا کٹھور لے آئے مجھے، اور یہاں کے پرائمری اسکول میں مجھے دوسری کلاس میں درجے میں داخل کر دیا گیا۔ یہ یہاں اس زمانے میں اردو میڈیم اسکولز تھے، ختم نہیں ہوئے تھے یو پی میں، تو میری 5ویں کلاس تک اردو تعلیم مستقل رہی، اور اس کے بعد پھر کٹھوری میں ایک گاندھی میموریل جونیئر ہائی اسکول تھا اس وقت، وہاں داخل ہو گیا، وہاں سے 8ویں پاس کی۔ اس کے بعد وہاں کٹھور میں 8ویں سے آگے کی تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا، لہٰذا ماچرے کے وی انٹر کالج میں داخلہ ہو گیا۔ وہاں 9ویں کلاس تو میں نے پاس کر لی تھی، لیکن 10th کا میں امتحان نہیں دے پایا تھا، اور اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور اسی زمانے میں کٹھور میں جو تھوڑا بہت شعر و شاعری کا سلسلہ تھا وہ بڑے شباب پہ تھا، اور وہیں سے مطلب یہ یوں سمجھیے، میں نے ابھی شروع میں کہا کہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے وہ ہر فن، تو وہ شروع ہو چکی تھی۔ واپس جب میں کٹھور میں آیا تو یہاں بڑا سناٹا تھا، بڑی خاموشی تھی۔ میں نے پھر سب لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور مشاعرہ کا سلسلہ شروع کیا، نشستیں شروع ہوئیں، پھر باقاعدہ وہ 15 روزہ نشستوں کا سلسلہ لمبا چلا۔ اسی درمیان میں بڑی بڑی نشستیں بلکہ مشاعرے بھی شروع ہو گئے، اور میں نے ہوا یہ کہ دراصل جن لوگوں سے رابطہ تھا، جن لوگوں سے قربت تھی، وہ لوگ سب ویل ایجوکیٹڈ ہوتے تھے، بہت سے لوگ، اور اس میں جو ہے مجھ سے ہی پوچھا جاتا تھا کہ کوالیفیکیشن کیا ہے، تو 8ویں پاس یا 9ویں پاس بتاتے ہوئے بڑی شرم آتی تھی۔ لہٰذا میں نے پھر جامعہ اردو علی گڑھ کے ذریعے ادیب کیا، کامل کیا، ماہر کیا، معلم کیا، اور آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے اردو سے میں نے کر لیا۔ یہ میری ایجوکیشن ہے، حالانکہ صرف اس لیے کیا تھا کہ نام کے ساتھ ایم اے لگایا کریں گے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ بی اے لگاتے تھے، اپنے نام کے ساتھ ایم اے لگاتے تھے، تو ہمیں بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم بھی کچھ لگائیں، لہٰذا ایم اے لگانے کے لیے ایم اے کیا تھا۔ لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ جو اردو چونکہ شروع ہی سے اچھی تھی، تو ایم اے وغیرہ کرنے میں ذرا بھی کوئی دشواری، کوئی پریشانی سامنے نہیں آئی، اور ایم اے ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شاعری کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا رہا۔ تو شاعری میں جو مایوسی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ میں نے عرض کیا کہ بہت بچپن میں والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ایک طرح سے یتیمی کا احساس تھا۔ پھر گھر پہ آئے تو والد صاحب بڑے سخت مزاج اور اجڑ زبان کے مالک تھے، حالانکہ قرآن حافظ تھے، اور حافظہ بھی ان کا ایسا تھا کہ پورے سال قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تراویح میں قرآن شریف سناتے تھے، لیکن مزاج کے بہت سخت تھے، تو ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہمارا کوئی باپ بھی ہے۔ تو مایوسی تو شروع ہی سے مطلب ایک طرح سے مقدر ہو گئی تھی،
اور پھر گھر کی مفلسی بھی اپنی حدوں سے پار تھی. حالانکہ گھر کے اندر تو ہم زمیندار تھے، گھر کے باہر تو ہم زمیندار تھے، لیکن گھر کے اندر حالات بڑے کمزور تھے، بڑے افلاس زدہ تھے. تو ہر طرف سے مایوسی تھی، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اور گھر میں چچا وغیرہ تھے، یہ بھی والد صاحب کے سوتیلے بھائی تھے. ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ بہت مخلصانہ نہیں تھا. تو اس طرح سے بہرحال یہ بھی کوئی ارادے کی تو بات نہیں ہے، لیکن یہ مایوسی پوری زندگی پہ چھائی ہوئی تھی. تو شاعری میں بھی وہی داخل ہو گئی، وہی جاری ہو گئی ہے. وہ اب تک چاہتا بھی ہوں کہ اس سے پیچھے چھوڑا پاؤں، لیکن نہیں چھوڑا پاتا، اور بہرحال جاری ہے. شاعری کی غرض و غایت سے متعلق ہے. دراصل غرض و غایت کیا، شاعری کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، ہم اس کی جب تاریخ دیکھتے ہیں تو امیر خسرو سے شروع ہوا ہے، اور وہیں سے اس میں ایک طرح سے اصلاحی پہلو ہر شاعر نے، جو بڑے شاعر ہیں انہوں نے اس میں رکھا ہے. اور خاص طور سے سر سید تحریک کہہ لیجئے یا علی گڑھ تحریک کہہ لیجئے، اس نے تو بالکل ہی روایتی شاعری کی مخالفت کر کے غزل کو یہ کہہ دیا تھا کہ مولانا حالی نے کہ یہ تو بے وقت کی راگنی ہے، نظمیں کہیں جائیں. اور وہ نظمیں جن سے جو قوم کو ایک طرح سے اصلاح کی طرف لائیں، قوم میں جو الٹے سیدھے رواج ہیں، غلط روشیں ہیں، وہ سب چھوڑی جائیں. اچھی جو اسلامی نقطۂ نظر ہے یا اسلامی قدریں ہیں، ان کو باقاعدہ قائم کیا جائے. اور میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ شاعری صرف تفریح نہیں. اگر تفریح سے کہا بھی جائے تو یہ تفریح ان لوگوں کی ہے جو ہوش مند لوگ ہیں، قاعدے کے لوگ ہیں، جو لوگ باشعور ہیں. تو تفریح بھی شعور مندی کے ساتھ ہونی چاہیے. اور وہ شاعری جو آج کل مثال کے طور پہ بہت زیادہ رواج میں آ گئی ہے، اس سے نہ تو شاعری کو کچھ فیض پہنچ رہا ہے، نہ زبان کو کچھ فیض پہنچ رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم زبان کو سنواریں، زبان کی حفاظت کریں، اور اس کو جو بگڑنے لگی ہے اس کو بگڑنے سے روکیں. اور پھر سماج کو، معاشرے کو بھی ہماری شاعری سے کچھ فیض پہنچنا چاہیے. کوئی اصلاحی پہلو ہر شاعری میں ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر شاعری ایک اچھا خاصا مذاق بن کے رہ جاتی ہے، جو شاعری کو مذاق نہیں بننا چاہیے. یہی میرا شاعری کے بارے میں نظریہ ہے، اسی پہ میں عمل درآمد رکھتا ہوں اپنا. اچھا، کس استاد شاعر کی شاگردی میں رہے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک عجیب سوال ہے. میں نے ابھی کہا کہ شاعری خدا داد ہے. میں سمجھتا ہوں شاعری میں کسی استاد کو مخصوص کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، چونکہ اصلاح اور پرورش میں ہمیں راستوں کے موڑ بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، راستے بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تمام ماحول، تمام جو لوگوں کی یعنی رسم و رواج ہیں، رہن سہن ہے، رکھ رکھاؤ ہیں، یہ سب آدمی کی مطلب ایک طرح سے استادی ہی کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ پھر بھی جو چھوٹی موٹی باتیں سیکھنے ہوتی ہیں وہ سیکھی جانی چاہیے. مثال کے طور پہ میں اس وقت ہمارے یہاں ایک استاد بشیر تھے، اثر تخلص کرتے تھے. شاعر تو بہت اچھے نہیں تھے، لیکن پڑھتے بہت اچھا تھے، ترنم بہت اچھا تھا. ہمارا بچپن تھا، ہم نشستوں میں جایا کرتے تھے. کوئی مرتبہ میں ان کے اپنا بال کٹوانے کے لیے گیا تھا. میں نے کہا استاد رات تو آپ کی غزل بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا اسرار میں شعر کہا کرو. تو میں نے کہا جی ہم سے کہے جا رہے ہیں شعر. کہنے لگے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت بڑی موزوں ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتی ہے، اس کو اس طرح کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. میں شام کو اپنا کھانا وانا کھا کے لیٹا اور میں نے شعر بنانے شروع کیے. اور میں نے 35-36 شعر میرے خیال میں گھنٹہ بھر لگا ہوگا کر کے رکھ دیے. صبح کو میں ان کے پاس گیا کہ استاد آپ 15 دن لیتے ہیں غزل کے لیے. میں نے تو ایک رات میں اتنے کہہ لیے، ایک شام میں ہی. کہنے لگے ہاں میں کہتا تھا نا کہ یہ تمہاری طبیعت بڑی موزوں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی صلاح کر دیجیے آپ. تو مقصد مختصر یہ ہے کہ پھر جو نشست میں غزل پڑھی وہ ساری کی ساری انہی کی تھی، میرا اس میں کچھ نہیں تھا. لیکن مجھے عبداللطیف قافیے کا علم انہوں نے دیا. بہرے میں نہیں جانتا تھا، لیکن چونکہ میری شروعات، میں نے عرض کیا کہ میری جو شاعری کی شروعات ہے وہ ایک طرح سے یہ سمجھا جائے کہ جو نصابی کتابوں کی نظمیں ہوتی تھیں
وہ مجھے نثری اسباق سے زیادہ اچھی لگتی تھیں، زیادہ پسند ہوتی تھیں. یہ شاید وہی تھا کہ میرے اندر شاعر موجود تھا، اور میں اپنا انہی انجانے میں ان کو وزن کہہ لیں، اوزان کہہ لیں، لیکن انہی کی طرز میں شعر چھوٹے موٹے جملے گھڑنے لگا تھا. اور بس استادی تو وہی ہے، ان کو میں استاد لکھتا ہوں، مانتا ہوں. انہوں نے بہرحال اس طرح میری رہنمائی کی تھی اور میں انہیں آج بھی استاد تسلیم کرتا ہوں. شعری مجموعہ تو دراصل 1996-97 میں میرا دسترس کے عنوان سے آ گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی آ سکتا تھا، لیکن ہمارے یہاں کیا بلکہ اس زمانے میں چھپنے چھپانے کا کچھ زیادہ لوگوں میں شوق ذوق نہیں تھا. یہ شاید کٹھور میں اچھا بڑا قصبہ ہے ہمارا، 50-60 ہزار کی آبادی کا قصبہ ہے، اور یہ شاید میں پہلا شخص ہوں جس کو اللہ نے توفیق دی کہ اس کا مجموعہ شائع ہو. اور وہ 1996-97 میں مطلب وہ منظر عام پر آ چکا تھا، لوگوں نے اس کی قدر بھی کی، سراہا بھی. تو یہ تو پہلا مجموعہ تھا. اس کے بعد پھر وہی رہا کہ پھر مدت ہو گئی، پھر اس کے بعد جسارت کے نام سے، جسارت کے عنوان سے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی نہیں، مجموعہ نہیں، دیوان مرتب کرو. تو میں نے جب دیکھا کیا ہے میرے ذخیرے میں، تو کئی حروف ایسے تھے جن میں غزلیں نہیں تھی. 8-10 غزلیں میں نے پھر ان حروف کے لیے، ان حروف کی ردیف میں غزلیں کہیں. اور بہرحال یہ 2022 میں یہ دیوان بھی شائع ہو گیا، اس کا اجرا بھی ہو گیا. بس یہی ہے. اور اس کے بعد اس لیے اس میں کسی بھی شاعر کو میں خصوصی طور پہ تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں ان کی وہ کرتا ہوں، لیکن بہرحال غالب ہیں، میر ہیں، یہ پرانے شاعر ہیں. نئے شاعروں میں انہیں نئے بھی نہیں کہا جا سکتا، فانی تھے، جگر تھے، اصغر تھے. ان سب لوگوں کو پڑھتا رہا، اور جس کا جو شعر اچھا لگتا رہا وہ اچھا لگتا رہا. یعنی کسی بھی ایک کو بھی میں نے ایسا تو نہیں کہ کسی ایک کی بھی وہ کیا ہو کہ میں وہ بہت زیادہ. فیض کو بھی میں نے پڑھا، فراق کو بھی پڑھا، شاعر لدھیانوی کو بھی پڑھا. سبھی لوگوں کو جو بھی شاعر سامنے آتے رہے انہیں پڑھتے رہے، دیکھتے رہے. تو کوئی مخصوص تو ایسا نام نہیں ہے جس کے لیے میں یہ کہوں کہ میں نے ان کی پیروی کی یا ان کے رنگ میں شعر کہنے کی کوشش کی. ایسا میں نے کبھی نہیں کیا. آئندہ شاعری کے تعلق سے آئندہ شاعری کے تعلق سے کیا ہے، بس یہ تو دراصل وہی ہے کہ اپنے اختیار میں یا اپنے ارادوں میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن جیسا چل رہا ہے اپنا وقتاً فوقتاً کوئی غزل ہو جاتی ہے. یہ 2 کتابیں تو آج شائع ہو ہی چکی ہیں کٹھور میں. کہ یہ اچھا کام میرے ہاتھوں سے قدرت نے لیا کہ کٹھور میں جو ہمارے پرانے زمانوں کے اساتذہ گزرے ہیں، کسی کا نہ کوئی کلام موجود تھا، نہ کسی کا کوئی نام و نشان موجود تھا. کٹھور اور کٹھور کا ادبی پس منظر کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی، یہ بھی دیوان کے ساتھ ہی اس کا بھی اجرا ہوا. اور پھر ایک طویل نعتیہ کہہ لیا جائے اسے، ایک کتاب ہے جس میں قریب 350-400 شعر ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حلالت آخری 13 دن جو ہیں حلالت کے، ان میں جو وقوعات گزرے ہیں، جو واقعات آئے ہیں، جو انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ رہا ہے، اس سب کو میں نے نظم کیا ہے. اور وہ بڑی اچھی نظم ہے. وہ اس وقت زیر طبع ہے، زیر طباعت ہے. تو اس طرح سے 4 کتابیں آ جائیں گی. اور آخر میں یہ ارادہ ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک زندگی نے اگر ساتھ دیا تو کلیات کے طور پہ ایک شائع کر لیں گے، بس اور کیا. اچھا، جس طرح سے آپ استاد شاعر ہیں تو آپ کے شاعر بھی ہیں، کتنے شاعر؟ میں دراصل لفظ استاد ہی سے الرجک ہوں. یہ جو بچے جن سے جو مجھ سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھیا مجھے استاد مت کہا کرو. میں نے خود کسی کو گزٹیڈ استاد نہیں بنایا، تو میں بھی استاد بننا نہیں چاہتا.
بہرحال ان کی رہنمائی جو کچھ مجھ سے ہو پاتی ہے، جو کچھ ان کے حق میں مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے، قادر میاں ہیں، علی جوہر ہیں، اور 2-4 لوگ ہیں، 2-4 کیوں کئی لوگ ہیں جو مطلب مجھ سے صلاح مشورہ رکھتے ہیں. تو بس یہی ہے میرے نزدیک تو استادی اور شاگردی. اس طرح کی شاعری کی خواہش میں نے کہا نا کہ شاعری اصلاحی ہونی چاہیے. شاعری میں وہ درد ہونا چاہیے جو اس وقت عوام میں، معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، اس درد کو دور کرنے کا کام کیا جائے. میں سمجھتا ہوں شاعری بھی ایک ڈاکٹری یا طب کہہ لیجئے جسمانی ہوتی ہے کہ پیٹ کا درد ہے، سر کا درد ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے. وہ بیماریاں ڈاکٹر کے سپرد ہیں، اور جو معاشرے کی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری شاعر کے اوپر آتی ہے. اور وہ شاعر اس میں بہرحال ضروری نہیں کہ کامیاب ہو، لیکن کوشش کرنا اس کا فرض بنتا ہے، کوشش اسے کرنی چاہیے. تو آخر میں استاد صاحب سے ایک غزل کی میں چاہوں گا کہ آپ غزل سنائیں. میں ایک غزل کے چند اشعار پیش کیے دیتا ہوں، اور یہ وہی دیوان ہی میں شائع شدہ ہے. مطلب عرض کرتا ہوں کہ چراغ لے کے ہواؤں میں جو نکلتا ہے، چراغ لے کے ہواؤں میں جو نکلتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یوں اعتماد پلتا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ یوں اعتماد پلتا ہے. اور جدھر کی رو ہو زمانہ ادھر کو چلتا ہے، جدھر کی رو ہو زمانہ ادھر کو چلتا ہے، مگر کوئی تو ہواؤں کے رخ بدلتا ہے. مگر کوئی تو ہواؤں کے رخ بدلتا ہے. وہ کچھ بدل بھی گیا ہو تو کیا تعجب ہے، وہ کچھ بدل بھی گیا ہو تو کیا تعجب ہے، کبھی کبھی تو میاں سنگ بھی پگھلتا ہے. وہ کچھ بدل بھی گیا ہو تو کیا تعجب ہے، کبھی کبھی تو میاں سنگ بھی پگھلتا ہے. اور وہ مامتا کی تڑپ تھی کہ رو پڑا صحرا، وہ مامتا کی تڑپ تھی کہ رو پڑا صحرا، رگڑ کے ایڑیاں پانی کہاں نکلتا ہے. بہت اچھے. وہ مامتا کی تڑپ تھی کہ رو پڑا صحرا، رگڑ کے ایڑیاں پانی کہاں نکلتا ہے. جلوس ڈھال دیے راستوں نے قلت، راستوں کی قلت نے، جلوس ڈھال دیے راستوں کی قلت نے، وگرنہ کون یہاں کس کے ساتھ چلتا ہے. بہت اچھے. جلوس ڈھال دیے راستوں کی قلت نے، وگرنہ کون یہاں کس کے ساتھ چلتا ہے. اور تیرا مزاج مگر آج بھی وہی ہے کہ جو تھا، تیرا مزاج مگر آج بھی وہی ہے کہ جو تھا، سنا تو یہ تھا کہ دریا بھی رخ بدلتا ہے. بہت اچھے. تیرا مزاج مگر آج بھی وہی ہے جو تھا، سنا تو یہ تھا کہ دریا بھی رخ بدلتا ہے. اور مدار اتنا اجالوں پہ مت رکھو اسرار، مدار اتنا اجالوں پہ مت رکھو اسرار، کہ آفتاب صدا کس کے ساتھ چلتا ہے، کہ آفتاب صدا کس کے ساتھ چلتا ہے. اور چراغ لے کے ہواؤں میں جو نکلتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یوں اعتماد پلتا ہے. بہت بہت شکریہ.